الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء بعد الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 264 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی کہ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء، کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، یعنی جو مال خرچ کرتے ہیں ان کا مقصد غرض و غایت اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے، دل جمعی کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کو خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، سکون قلب میسر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، رب کائنات جل وعلا کے حضور احسان اور کرم کو محسوس کرتے ہوئے اپنا سر جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تثبیت من انفسہم، اپنے دل کے اطمینان کے لیے، دل کو جمانے کے لیے، کمثل جنتین، ان کی مثال اس جنت، اس باغ کی مثال ہے، بربوتین، جو اونچی جگہ پر ہو، او اصابہا وابل، اگر ان پہ تیز بارش برسی ہے تو فآتت اکلہا ضعفین، تو پھر وہ اپنا پھل لاتے ہیں دونوں دون، یعنی بلند جگہ پر ہے، اگر بارش برسی ہے، خوب بارش برسی ہے، بلند جگہ پہ ہونے کی وجہ سے پانی کا وہ گھڑا نہیں بن جاتا، یہ نہیں کہ پانی اس کے اندر اتنا زیادہ ٹھہر گیا کہ درختوں کو وہ سکھا دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، نہیں، وہ دگنا پھل لے آتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، اور اگر وہ تیز زور کا می نہ پہنچے تو پھر یہ ہوتا کیا ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، اگر وہ اس کو وابل نہیں پہنچتی تو یصیبہ وابل، وابل نہیں پہنچتی، یہ تیز بارش نہیں پہنچتی، فطل، تو پھر شبنم، اوس، وہی کافی ہو جاتی ہے۔ تلن کا معنی بخار بھی کیا جاتا ہے، ہلکی پھلکی بارش، وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت جل وعلا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ پچھلی برکہ میں رب کائنات جل وعلا نے مثال دی ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال کو لوگوں کی معاذ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے نہیں۔ ریاکار لوگ، ان کا مال و دولت تباہ ہو گیا، گویا ان کا حال یہ ہے جس طرح کسی آدمی نے ایک چٹان پر مٹی جمی ہوئی دیکھ کر اس نے اپنا بیج وغیرہ بو دیا، لیکن تیز بارش نے وہ ساری مٹی چٹان سے دھو کر چٹان کو چٹیل صاف کر دیا، اور وہ سب کچھ اس کا کیا ہوا برباد چلا گیا۔ اس آیہ برکہ میں رب کریم نے مثال اپنے محبوب بندوں کی بیان فرمائی ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اطمینان قلب سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرتے تو انہیں دکھ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا میں نے اتنا خرچ کر دیا، اتنا خرچ کر دیا، نہیں نہیں، بلکہ کہتے مولا یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ کو توفیق عطا فرما دی، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ فرماتے ہیں ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے اپنے مالوں کو، اموالہم ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ،
اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، وتثبیت من انفسہم اپنے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، پروردگار عالم کے حضور اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، کمثل جنتن ان کی مثال اس باغ کی ہے، بربوا اونچی جگہ کو کہتے ہیں، بلند جگہ، وہ جو شہر ہے، وہ جگہ ہے، وہ جو ٹیلا نما جگہ ہے جس کے اوپر وہ باغ ہے۔ فرماتے ہیں اصابہا وابل، اگر تیز وہ موسلادھار بارش پہنچتی ہے تو پھل کیا ہوتا ہے اس کو، فآتت اکلہا ضعفین، تو دونوں دون پھل لے کے آتا ہے، دگنا پھل لا جاتا ہے۔ اور اگر وہ وابل تیز بارش نہیں پہنچتی اس کے لیے اوسی کافی ہو جاتی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ جل حکیم تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اب اگلی برکہ میں پروردگار عالم جل وعلا ایک بھرپور انداز میں مثال ذکر فرما رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب بیان ہے کہ یہ اپنے قاری کو امثلہ کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے مسائل اس انداز سے سمجھاتا ہے کہ اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ ایک عام چرواہا بھی اسے اسی طرح فائدہ اٹھاتا ہے جس طرح ایک عالم دین اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دونوں کے لیے برابر کا سبق موجود ہے، ایک کے لیے حقیر بھی نہیں اور ایک کے لیے دقیق بھی نہیں ہے، دونوں کے لیے بے مثال ہے۔ ملاحظہ کیجئے، میرا اللہ فرماتا ہے تم بتاؤ، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے، ودودن پیار کرنا، محبت کرنا، پسند کرنا، ایود احدکم، ودودن اللہ کا نام ہے، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے لیے ایک بڑا پیارا باغ ہو، من نخیل و اعناب، اس پہ کھجوریں بھی ہوں، انگور بھی ہوں، تجری من تحتہا الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں، پانی لگانے کے لیے دن رات محنت کرنے کی مشقت بھی نہ ہو، تو غدو بھی نہ کرنا پڑے، کھجوروں اور انگوروں کے باغ میں نہریں بھی چل رہی ہیں، لہو فیہا من کل ثمرات، فرماتے ہیں رب کائنات وہ جو باغبان ہے، جس نے باغ لگایا ہے، جو باغ کا مالک ہے، لہو اس کے لیے، فیہا اس باغ میں ہے، من کل ثمرات ہر طرح کے پھل موجود ہیں۔ دودھ کا ذکر کر دیا، انگوروں کا اور کھجور کا، باقی کا ذکر نہیں کیا، باقی ہر طرح کے پھل۔ دراصل وہاں مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں، بالخصوص مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی، انگوروں کے باغات بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، کھجوروں کے باغات بڑی کثرت کے ساتھ ہیں۔ لوگ ان کو دولت کا ایک ذریعہ اور سرچشمہ سمجھتے تھے۔ کھجوریں ادھ کچی، جس کو آپ ڈوکے کہتے ہیں، ادھ کچی بھی کھاتے، پکی ہوئی بھی کھاتے، چھہاروں کی شکل میں بھی کھاتے، سکھا کے بھی رکھتے، سارا سال ہی استعمال کرتے رہتے۔ کھجور ایسا پھل ہے کہ جو جلدی خراب نہیں ہوتا، اگر اس کی حفاظت کر لی جائے نا پھر یہ جلدی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کو پھر کیڑے لگتے ہیں، حفاظت نہ کی جائے تو کوئی بھی چیز خراب ہو سکتی ہے۔ یہ حال انگور کا ہے، انگوروں کو پکے ہوئے بھی کھاتے اور اس کو سکھا کر کشمش بھی بنا لیتے۔ مویز، جس کو آپ منقع کہتے ہیں، دس وہ مویز ہے، منقع کا معنی تنقیہ کیا ہوا، جس کی گٹھلی نکالی گئی ہو اس کو منقع کہتے ہیں۔ مویز اصل اس کا نام ہے، جس کا منقع کہتے وہ بنا لیتے، کشمش بنا لیتے، وہ سارا سال چلتی رہتی۔ عمومی طور پر ان کے ہاں شہد کے سوا یہ گڑ وغیرہ کا میٹھا نہیں تھا، چینی وغیرہ تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عمومی طور پر وہ چیز کو میٹھا کرنے کے لیے انہی چیزوں کا سہارا لیا کرتے تھے، کھجوروں کا، کشمش کا اور شہد کا، عموماً یہ سہارا لیا کرتے تھے، اس لیے چیزیں ان کے ہاں بڑی محبوب تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو کا ذکر کر دیا، ان کے سوا فرمایا باقی ہر طرح کا پھل تھا، یعنی ہر موسم کا پھل۔ سبحان اللہ کے فرمائی، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، وہ بندہ باغبان بوڑھا بھی ہو گیا، اس کی ساری زندگی اس سے کھپا دی اس باغ کو لگانے میں، اس کی پرورش کرنے میں، اس کی گوڈی وغیرہ کرنے میں، اب وہ باغ وہ تیار ہو گیا، باغ پھل دینے کے قابل ہو گیا، بندہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی اولاد تو تھی مگر ضعفاء، بڑی کمزور ناتوان، وہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود کیا ہو گیا، بوڑھا،
اولاد ابھی بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باغ اتنا پیارا ہے کہ اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی پانی رواں دواں ہے اس کے نیچے، خود جڑوں کو پہنچ رہا ہے، محنت کرنا نہیں پڑتی، ہر طرح کا پھل ہے، اور وہ سارا سال ان پھلوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، بیچتا ہے، گراں قدر رقم کماتا ہے، اب اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے تو کیا ہوا، ان کے لیے رزق مہیا ہے، خود بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، نہ محنت نہ مشقت نہ کسی نہ پھوڑا، کچھ بھی تو نہیں استعمال کرنے کی ضرورت، خود پانی لگ رہا ہے، باغ کے پھل اتر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بیچ رہا ہے، اگر کوئی سوکھی لکڑی اترتی ہے وہ بھی بک جاتی ہے، اگر پتے گرتے ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے نفع ہی نفع۔ اچانک کیا ہوا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس کو ایک نچوڑنے والے نے پا لیا۔ اعصار بگولے کو کہتے ہیں، وہ جو تیز ہوا کا گھومتا ہوا ایک چکر نما بگولا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے جس طرح نچوڑا جا رہا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے نا، کپڑے کو بل دے کر جس طرح نچوڑتے ہیں، اس طرح اس کو اعصارٌ، اسیر جوس کو کہتے ہیں، اعصارٌ وہ بگولا پہنچا، حال کیا تھا، فیہ نارٌ، اس بگولے میں تو زبردست آگ تھی، فاحترقت، اس سے سارے باغ کو آگ لگا دی، جلا کے رکھ دیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ اب چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیں، ایک شخص اس ساری زندگی کھپا دی، شادی بھی لیٹ کی ہے، اس لیے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس نے اپنی ساری زندگی کھپا دی اس باغ کے لگانے میں، باغ تیار ہو گیا، بڑی محنت کے ساتھ وہ پانی چشمے سے نہروں کی شکل میں اپنے باغ کے اندر لے کے آیا، نالیوں کی شکل میں، تاکہ اسے روزانہ روزانہ پانی وہاں سے لا کر باغ کو نہ دینا پڑے۔ اب اس کے باغ میں چشمے کا پانی نالیوں کی شکل میں بہہ رہا ہے، اور بغیر کسی مشقت کے روزانہ درختوں کی جڑوں تک وہ پہنچ رہا ہے۔ یہ بندہ اسی باغ میں اس نے اپنا مکان بنا رکھا ہے، اب بحمد اللہ تعالیٰ شکر ادا کر رہا ہے کہ اپنے رب کا، دن رات وہ پھل کھانے کو ملتے ہیں، بیچتا ہے، اس سے رقم کماتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خوشی خوشی زندگی بسر کرتا ہے۔ اچانک ایک دن بگولا آیا جس پہ آگ ہی آگ تھی، اس نے نہ صرف اس باغ کو سکھا دیا بلکہ آگ لگا دی۔ اب پھر وہاں کیا ہو گیا، آگ کا ڈھیر، آگ کا، اگر وہ صرف سوکھ جاتا تو لکڑی کام آ جاتی، اگر درخت سوکھ جاتا اس کی لکڑی معلوم نہیں کتنے کی بک جاتی، کام آ جاتی، مگر اب تو یہ لکڑی بھی کام نہیں آئے گی۔ کیوں کام نہیں آئے گی، وہ تو جل گیا۔ اگر وہ لکڑی ہی ہوتی وہاں سے اٹھا کے دور پھینک دی جاتی تو اب وہ باغ کھیت کے طور پر ہی کام آ جاتا، وہاں تو آگ کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ تو زمین بھی جل گئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ میرا اللہ چاہتا ہے کیا تم میں کو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، اس کا باغ بڑا ہی حسین و جمیل ہو، زمانے بھر کے پھلوں کے درخت اس کے باغ میں لگے ہوئے ہوں، سارا سال وہ باغ پھل دیتا ہو، اچانک وہ آگ لگ جائے، وہ درختوں کا جو خوبصورت باغ تھا وہ آگ کا ایک ڈھیر بن جائے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے؟ جواب کیا ہوگا، نہیں۔ میرا اللہ فرماتا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی قدرت کے دلائل تمہارے سامنے کھول کر بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تمہیں غور و فکر ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ریاکاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا مال یوں برباد ہوتا ہے، یوں تباہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری دی، اس کو بہرحال پھل ملتا ہی رہتا ہے، کبھی زیادہ ملا کبھی تھوڑا ملا، لیکن کبھی مایوسی نہیں ہوتی، بحمد اللہ تعالیٰ اس کو پھل ملتا ہی رہتا ہے، گویا جو تھوڑا بھی کیوں نہ ہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی القضات اور چیف جسٹس، یعنی قاضی القضات چیف جسٹس اور عامل یعنی گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی، معاذ اپنے عمل کو اپنے رب کی رضا کے لیے خالص کر لینا، تیرا تھوڑا عمل بھی قابل قبول ہوگا۔ یہ اب اگر رب کی رضا مقصود ہے پھر رب کائنات اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔